اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر کا. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کا حصہ تھا، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ ہی میں ہوئی. ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا، لوٹ مار کرنے کا، یہ کوئی فائدہ ہے بھلا؟ اچھی تبلیغ کرنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، نیک بات کہنی چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ منافق جن کا ایلیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی. تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کرو. اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے، کچھ نیک سرشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا. ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا، ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئی. ان فریقا من المؤمنین لکارہون، اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوح اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی. یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام صفرا پر، اس سے متعلق ہے. وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا. وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے 8 مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھی، جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھی، یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے. لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل نکل کے آ گئے تھے، یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی. صورتحال وہ ہو چکی ہے. ایک طرف نخلا سے روتے پیٹتے لوگ پہنچ گئے وہاں، دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایلچی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا، اور 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف. اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے، ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت طالوت نے کی تھی، ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا، سیر ہو کر پیے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا. بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں. ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ بمشکل 50 یا 100 آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ، اور اونٹ تھے بے شمار، اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے 50,000 دینار کا جو مال تھا ان کے پاس، تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا، اس میں اندیشہ کم تھا. پھر دلیلیں بھی عقلی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہیں، تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے، تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یہ قطع دابر القوم الذین ظلموا، کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، جو ہم پڑھ کر آئے سورہ اعراف میں. اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں، فزیکل لاز ہیں، اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی. اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق کدھر ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سر و سامان 313 گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے 1000 کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے، اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی.
لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یہ یحق الحق کا، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو، سچ کو، ویبطل الباطل، اور باطل ثابت کر دے باطل کو، باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار.